بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حج کا نام لے کر، عمرے کا نام لے کر، کعبے کا نام لے کر، مطاف کا نام لے کر، زمزم کا نام لے کر، حجر اسود کا نام لے کر، حتیم کا نام لے کر، مینا کا نام لے کر، مزدلفہ کا نام لے کر، عرفات کا نام لے کر، صفا کا نام لے کر، مروہ کا نام لے کر، ریاض الجنہ کا نام لے کر، مسجد نبوی کا نام لے کر، جنت المالا کا نام لے کر، جنت البقیع کا نام لے کر، محبت بہی کا نام لے کر، غار نور کا نام لے کر، غار ثور کا نام لے کر، غار ہرا کا نام لے کر، بدر کی وادی کا نام لے کر، آج ہماری آنکھیں دب دبا جاتی ہیں۔ اللہ سب دیدار کرائے گا، لیکن اللہ تباہ کرے، برباد کرے اپنی تہجدوں کے اندر، اپنی فرائض کی نمازوں کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اس وقت جو حاکم حرمین شریفین بلاد حرمین کے اندر مسلط ہے وہ ایک قسم کا امریکہ کا پجاری ہے، ساری دنیا کعبے کو قبلہ بنائی ہوئی ہے، محمد بن سلمان امریکہ کو جو ہے قبلہ بنایا ہوا ہے۔ اور شاہ فیصل کے زمانے کے بعد جب سلمان آیا، ریاض کی سرزمین کے اندر جب اوباما پہلی مرتبہ آیا، جب جہاں کی سیڑھیوں سے ایئرپورٹ کے اندر آنے لگا، وہاں ایئرپورٹوں کے اندر، شاپنگ مال کے اندر اور پیٹرول بینک کے اندر مسلسل بنائی رہتی ہیں۔ جب اذان کی آواز آئی، شاہ محمد سلمان جو حافظ قرآن ہے، اس نے اوباما کی پہلی وزٹ، اوباما کے پہلے دورے کے موقع پر اوباما کے سیکورٹی کے حوالے کر کر، سیکورٹی ڈاگ کے کتوں کے حوالے کر کر، حی علی الصلاۃ پر لبیک کہتے ہوئے، حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے، بغیر اجازت کے سیکورٹی سے اجازت کے حوالے کر کر وہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ تو مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ اب جو ہے شاہ فیصل کا دور لوٹ آئے گا، حرمین شریفین کے اندر تقوی اور طہارت کا دور لوٹ آئے گا۔ شاہ فیصل نے یہ کہا تھا کہ ہم اونٹوں کے دودھ پر گزارا کر لیں گے، کھجور پر گزارا کر لیں گے، اپنی ساری زندگی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر سواری کر لیں گے، ایک قطرہ پیٹرول ہمارے جیتے جی تمہارے ملکوں میں نہ جائے گا۔ اسی لیے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے اللہ والے سے، بڑے متقی تھے۔ شاہ سلمان کے دور آنے کے بعد ذرا امید نہیں جگی شاہ فیصل کا دور آئے گا، جب انہوں نے اوباما کو تن تنہا چھوڑ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لبیک کہی، اور سوشل میڈیا کے اندر کلام پاک کی تلاوت وائرل ہوئی، لوگوں کو بڑی عقیدت ہوئی۔ کم تر دور لڑک سے پڑک سے چلتا رہا، لیکن جب اس کے بیٹے کے اوپر تاجپوشی کی گئی، ظالم کے بچے نے اور امریکہ کے کتے نے بلاد حرمین کے تقدس کو پامال کر دیا۔ وہاں امر بالمعروف اور نہیں کر کے شعبے کل عدم ہو گئے۔ لمبے لمبے جبے پہننے والے، ابا پہن کر نماز کے اوقات کے اندر جو شٹر ڈاؤن کرنے والا محکمہ تھا، عورت کو بے پردہ دیکھ کر کوڑے لگانے والا محکمہ تھا، روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی داڑھی بڑھاتا، کھلا ہوا میدان کے اندر کھاتا، اس کو کوڑے لگائے جاتے، اس کو قید کی جاتی۔ امر بالمعروف نہیں منکر کا شعبہ بھی کل عدم ہو گیا۔ علماء تو اس پر تنقید کرنے لگے۔ جدہ کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے طرز پر لڑکے اور لڑکیاں مل کر تعلیم حاصل کریں گے، کو ایجوکیشن ہوگا، مخلوط تعلیم ہوگی۔ وہ سرزمین عرب جہاں اللہ کا کلام سورہ نور نازل ہوا، پردے کی آیتیں نازل ہوئی، جہاں ازواج مطہرات نے اپنے تقدس کے جلوے بکھیرے، جہاں بنات رسول نے پاکیزگی کی تعلیم دی، اس سرزمین کے اندر عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی، الیکشن میں کھڑنے کی اجازت دی گئی، اور کرکٹ اور کھیل کے اسٹیڈیم کے اندر وہ آ کر شریک ہونے کی اجازت دی گئی، پلیئر بننے کی اجازت دی گئی، اور ان کو کاؤنسلر بننے کی اجازت دی گئی، اور ان کو کیپٹن بننے کی اجازت دی گئی۔ شرم و حدود کے جو حدود ہے حدود تھے ان کو توڑا گیا، اور ترقی کے نام پر بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے ائمہ حرمین کو بھی انہوں نے ہائیجیک کر لیا۔ جب آل طالب جو بنگلور کے اندر پیارے گراؤنڈ کے اندر آئے
تھے، جو امام حرم تھے، جو رمضان المبارک میں ہمیشہ عشاء کی امامت فرماتے ہیں اور تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھاتا ہے تو لقمہ دینے کا کام کرتے ہیں، وہ آل صالح ان کو گرفتار کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک BBC کے انٹرویو کے اندر کہا کہ سرزمین حرم کے اندر، سرزمین عرب کے اندر، بلاد حرمین کے اندر عورت کا تقدس، عورت کی شرم حیا، عورت کا پردہ پامال ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر انہوں نے حکومت پر تنقید کیے بغیر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں لگ رہا ہے کہ بے پردگی عام ہو جائے گی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جمعہ کی نماز گزرنے کے بعد ابھی وہ گھر نہیں پہنچے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ لا تحزن خطاب رکھنے والے عود القرنی اور ایسے سینکڑوں علماء کو قید و بند کے اندر، سلاسل کے اندر کا پابند کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے محمد بن سلمان کے ان غیر شرعی طریقوں پر انہوں نے طنز کیا۔ انہوں نے کہا بلاد حرمین کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ باطنیہ فرقہ ایک زمانے کے اندر حرم مقدس کے اندر حملہ کیا تھا، حاجیوں کو ہائیجیک کیا تھا، حکومت سے لڑائی لڑی تھی اور حجر اسود کے ٹکڑے کر کر اپنے علاقے میں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے ظاہری جنگ کی تھی۔ محمد بن سلمان آج وہاں کی روحانیت کو ختم کر رہا ہے، وہاں کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے کسی اور ملک کا مسئلہ ہوتا ہمیں منبر رسول پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ وہاں ہے، وہاں ہمارا کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں محبت وحی ہے، وہاں ہمارے غار ہیرا ہے، وہاں غار ثور ہے۔ اس کے دکھ سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کر، نفلی روزے رکھ کر آپ دعا کریں اللہ یہ بے حیائی کے کاموں کو ختم کرے۔ بلکہ عبد الرحمن السدیس جو مشہور وہاں کے قاری اور امام ہیں، بلکہ حرمین کے متولی ہیں اس وقت، اور انہوں نے واشنگٹن کے اندر یہ کہا کہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو امن کے پیغمبر دیے ہیں، امن کا درس دینے والے، امن کا سبق دینے والے، جنہوں نے اسرائیل سے دوستی کی، فلسطینیوں کے سینوں کو چھلنی کیا، جس نے ملک شام کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگائے، جس نے صومالیہ کے اندر، فلسطین کے اندر اپنا قبلہ کعبہ مانگنے پر ان کی لاشوں کا بار لگا دیا۔ یہ عبد الرحمن السدیس جس کی قرات کل تک ہم سنتے تھے اور جن کی نماز کو عزت کی نگاہ سے، قرات کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ دنیا والے رب کائنات کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ رب کائنات نے دو عظیم علم بردار امن کے دیے ہیں، ایک محمد بن سلمان کو دیا ہے اور دوسرے پرنس کو دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد شاید ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ایسے لوگ ائمہ حرمین پر، وہاں کی حکومت، وہاں علماء اور مدارس پر ان کو ہائیجیک کیا ہوا ہے، کہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک کٹوئی جمال آپ جانتے ہیں کہ وہ رپورٹر تھے اور بے باک تھے اور زمانے دراز سے عرب ممالک کی اور بالخصوص بلاد حرمین کی وہ رپورٹنگ بے باک کیا کرتے تھے۔ محمد بن سلمان کے دور میں ان کو محسوس ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ حق کہنے والے علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر امریکہ واشنگٹن چلے آئے اور امریکہ وائس اور واشنگٹن ٹائمز ان اخباروں کے اندر اپنے مضامین لکھنے لگے۔ امریکہ میں بیٹھ کر بھی ان کو بلاد حرمین کی فکر تھی، کعبے کی فکر تھی اور جوئے کے اڈے جو بلاد حرمین کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، جو آیت بلاد حرمین کے اندر نازل ہوئی، ان بلاد حرمین کے اندر جوئے کے اڈوں کو کھولنا، سنیما گھروں کو کھولنا، عورت کو کہنا کہ تمہاری چوائس ہے کہ تم پردے کے اندر رہو بے پردے کے اندر رہو، ان کو ڈرائیونگ لائسنس دینا، ان کو لیے نائٹ کلب کھول کر دینا، ان کے لیے ہوٹلوں کے اندر جو کل تک الگ الگ مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے پارکنگ الگ تھی، مل کر کھانے کی اجازت دینا، ان کے سینے کے اندر گھٹن تھی، ان کے سینے کے اندر
حرمین کی محبت کی. امریکہ جا کر بھی یہ باقاعدہ وقت کی حکومت پر تشریح کیا کرتے تھے, تنقید کیا کرتے تھے. محمد بن سلمان جو امریکہ کا ایک پالتو کتا ہے, وہ کب اس تنقید کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ امریکن وائس اور واشنگٹن ٹائمز یہ دنیا کے چپے کے اندر جانے والا مشہور اخبار تھا اور انگلش اخبار تھا. لاکھوں لوگ اس کے ریڈر تھے اور اس سے پڑھنے والے تھے. تو چنانچہ جب ان کو بیوی یہاں تھی تو اس کو زبردستی سعودی بیوی کو طلاق دلائی گئی. اور اس کے بعد جب جہانگیر نام کی ایک عورت ترکی کی انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو امریکہ کا دستور یہ تھا کہ طلاق کے پیپر لے کر پہلی عورت کے سعودی ایمبیسی کے اندر پرمیشن لے کر یہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. تو چنانچہ امریکہ کی سعودی ایمبیسی کے اندر پہلی عورت کے طلاق نامہ اور اپنی منگیتر خدیجہ جہانگیر جو ترکی کی خاتون تھی اس کو لے کر جب گئے انہوں نے کہا یہ عورت ترکی کی ہے, سعودی ایمبیسی جو ترکی میں ہے آپ وہاں جائیں. 12 اکتوبر کو یہ جمال خشوگی اپنی منگیتر خدیجہ جہانگیر کو لے کر جب وہاں پر گئے تو ان کو کہا گیا کہ 2-4 دن چھوڑ کر آئیں. غالباً 17, 18, 21 اکتوبر ہوگی. اپنی منگیتر کو لے کر گئے تو ان کو کہا گیا آپ کوئی چیز الیکٹرانک اپنے ساتھ نہیں لے آ سکتے. چنانچہ منگیتر کو کار میں بٹھا دیا. اتفاق کی بات یہ تھی ان کے پاس ایپل واچ تھی جس کا کنیکشن اپنے موبائل سے جڑا ہوا تھا. جیسے ہی اندر گئے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. تو انہوں نے ایپل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو آن کر دیا. تو پھر اس کے بعد ان کی انگلیوں کو کاٹا گیا, کھینچنے لگے, چلانے لگے. ان کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا. ایک ٹیم سعودی عربیہ سے ہوائی جہازوں کے اندر گریوٹ جو ہے طیاروں کے ساتھ آئی اور سیدھے ایمبیسی کے اندر گئی. وہ 17-18 آدمی تھے. ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ایک سعودی ایمبیسی کے آفیسر کے باغ کے اندر ایک جو ہے زمین کے اندر دفن کر اوپر ٹائلس لگا دیے گئے. جب 7-8 گھنٹے ہو گئے اور خدیجہ جہانگیر کو پتا لگا کہ جمال ابھی میرے خامد ہونے والے واپس نہیں آئے ہیں تو انہوں نے واچ مین کو پہرے داروں کو پوچھا, کہاں یہاں کوئی اسٹاف بھی نہیں اور کوئی جو ہے وزٹر بھی نہیں, کوئی مہمان بھی نہیں. بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے حکومت سے پولیس کے محکمے سے شکایت کی. جب وہاں کے کیمرے CCTV کو کھنگالا گیا تو انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا. ایمبیسی ہو سعودی اور وہاں کی CCTV سیکورٹی کیمرے بند ہو لیکن جان بوجھ کر بند کر دیا گیا. باہر لگے ہوئے کیمرے وہ ترکی پولیس کے انٹیلیجنس کے اور وہاں کے سیکورٹی کے تھے. اس کے اندر یہ بات دیکھی گئی کہ جمال خشوگی اتنے وقت کے اندر داخل ہوئے لیکن کبھی دروازے سے واپس نہیں آئے. تحقیقات کے بعد پتا چلا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حرمین شریفین کے متولی وہاں کے حاکم ان کا رویہ کیسا ہے. وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے کر پالیتھین کے اندر ڈال کر زمین میں باغ میں دفن کر اوپر ٹائلس کو لگا دیا گیا. یہ صورتحال ہے. ہمارا چونکہ کعبہ وہاں ہے, نبی کا روضہ وہاں ہے, جنت المالا وہاں ہے, گنبد خضرا وہاں ہے, ریاض الجنہ وہاں ہے, مسجد الحرام وہاں ہے, مسجد نبوی وہاں ہے. وہاں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. ہم کسی ترکی ملک کے, انگلینڈ کے, یورپ کے, امریکہ کے, رشیا کے, جرمنی کے واقعات نہیں بیان کر رہے ہیں. یہ کعبہ ہمارا دل ہے, یہ ریاض الجنہ ہماری دھڑکن ہے, یہ گنبد خضرا ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اس کو بگڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتے, یہاں برا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ہماری جانیں جا سکتی ہے, ہماری لاشیں بک سکتی ہیں, لیکن حرمین کے تقدس کو پامال ہوتا ہوا مسلمان دیکھ نہیں سکتا, عاشق خدا دیکھ نہیں سکتا, عاشق نبی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ کہ ہم یہاں یار کھا کر تو جانی دعا تو کرے. اللہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کرے. اللہ اسلامی مملکت شاہ فیصل کے دور کو واپس لے کر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کی جو طلاق تھی, پردہ, شرم, حیا, نماز کے وقت شٹر کا ڈاؤن ہونا, رمضان کا اکرام احترام, عورت ڈرائیونگ نہ کرنا, اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کے شاعر اسلام کو واپس لے کر آئے.